بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور سلسلے کے مخلصین اور برادران ملت اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، آج معیار السلوک کے درس کا 30واں درس ہے، 30واں حصہ ہے، اور الحمدللہ آج ہم اس ذات گرامی کے ذکر خیر سے نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جن کا نام نامی امام الطریقہ سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے قبل جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ سابق میں ہمارا سلسلہ اس طریقے سے چل رہا تھا کہ جمعہ کے دن شب میں معیار السلوک میں سے 49 معیار کا جو ذکر ہے، ان معیاروں پر تفصیلی گفتگو ابھی جاری ہے، اور اب نئے سلسلے کے مطابق اور نئی ترتیب کے مطابق سنیچر کو انشاءاللہ امام الطریقہ سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر رہے گا، اور ان کے ملفوظات، ان کے مختصر سوانح حیات، اور جن حالات میں آپ نے انتخاب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مشورے کے بعد سرزمین اجمیر کا اور ہندوستان کی سرزمین کا آپ نے انتخاب فرمایا، اس کا پس منظر بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو اس سلسلے کی شروعات انشاءاللہ ہم کرتے ہیں حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام الطریقہ سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس انداز میں فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت کی ذات مبارک بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں نور اسلام پھیلا۔ آپ نے ترقی اسلام کے لیے بموجب ارشاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں قدم رنجہ فرمایا، اور اپنے نور باطن اور تصرفات اور کرامات اور جہاد سے
ہندوستان جیسے کفرستان کو منور اور روشن کر دیا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی خوش قسمتی سے قبر شریف بھی آپ کی ہندوستان میں بمقام اجمیر شریف میں بنی، اور اس قبر شریف کی برکت سے اجمیر جیسا ظلماتی شہر نورانی ہو گیا، اور اس کو لوگ اجمیر شریف کے نام سے پکارنے لگے۔ جو انوار و برکات آپ کی قبر شریف پر برستے ہیں ان کو اہل بصیرت بچشم بصارت دیکھتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں مخلوق آپ کے توسل اور برکت سے خدا کی جانب سے اپنے مطالب اور آرزوؤں میں کامیاب ہوتی ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے جلیل القدر خلفاء ہندوستان میں ہیں، جن کے نور باطن سے ہندوستان کی زمین منور ہے، جیسے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اور حضرت جمال الدین ہاسوی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، و حضرت مخدوم علی احمد صابر و حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں لوگوں کی روحانی تربیت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تحفظ و استحکام کے لیے طریقت کے جس خاندان کو منتخب فرمایا وہ سلسلہ چشت ہے۔ اس سلسلے کی نامور اور بزرگ ہستی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت خواجہ غریب نواز شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد سے پہلے ہی اس بات کا غیبی طور پر اشارہ مل چکا تھا کہ وہ سرزمین ہند کو اپنی تبلیغی و اشاعتی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ چشت جس کی جانب اس سلسلے کو منسوب کیا جاتا ہے وہ خراسان میں ہرات کے قریب ایک مشہور شہر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندوں نے انسانوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے ایک بڑا مرکز قائم کیا۔ ان حضرات کے طریقہ تبلیغ اور رشد و ہدایت نے پوری دنیا میں شہرت اور مقبولیت حاصل کی، اور اسے اس شہر چشت کی نسبت سے چشتیہ کہا جانے لگا۔ چشت موجودہ جغرافیے کے مطابق افغانستان میں ہرات کے قریب واقع ہے۔ آئیے ہم اس ولی کامل کا ذکر تفصیل سے کرنے سے پہلے اللہ تعالی اپنے ولیوں کے بارے میں کس شان سے ذکر فرماتا ہے، قرآن کریم کے اندر سورہ یونس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خبردار ہو کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان پر کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی۔
کلام الہی کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی تو زبردست کامیابی اور مقصد بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں اپنے ولیوں کا تعارف اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان و یقین ہو، جن کا ظاہر تقوی اور پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا ہو۔ جتنا تقوی ہوگا اتنی ہی ولایت ہوگی۔ ایسے لوگ محض نڈر اور بے خوف ہیں۔ قیامت کے دن کی وحشت ان سے دور ہوگی، نہ وہ کبھی غم و رنج سے آشنا ہوں گے۔ دنیا میں جو چھوٹ جائے اس پر انہیں حسرت و افسوس نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بھی بہت سے سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزار کی مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے، وہ حدیث مرسلن بھی مروی ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ ہمیں بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت و الفت رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، مالی فائدے کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری اور نسب کی بنیاد کے اوپر نہیں، صرف اللہ کے دین کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، سب کو ڈر اور خوف ہوگا، لیکن یہ بالکل بے خوف اور محض نڈر ہوں گے۔ جب لوگ غم زدہ ہوں گے یہ بے غم ہوں گے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ یہی روایت منقطع سند سے ابو داود میں بھی مروی ہے، واللہ عالم۔ مسند احمد کی ایک مطول حدیث ہے کہ دور دراز کے رہنے والے خاندانوں اور برادریوں سے الگ شدہ لوگ جن میں کوئی رشتہ، کنبہ، قوم، برادری نہیں، وہ محض توحید و سنت کی وجہ سے اللہ تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک ہوں گے اور آپس میں میل ملاپ، محبت، مودت، دوستی اور بھائی چارہ رکھتے ہوں گے، دین میں سب ایک ہوں گے۔ ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالی نورانی ممبر بچھا دے گا جن پر وہ عزت سے تشریف رکھتے ہوں گے۔ لوگ پریشان ہوں گے لیکن یہ اطمینان میں ہوں گے۔ یہی ہے وہ اللہ کے اولیاء جن پر کوئی خوف نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ابن جریر میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت جاتی رہی، خوشخبریاں رہ گئیں۔ بشرا کی یہی تفسیر ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین، مجاہد، عروہ ابن زبیر، یحییٰ ابن ابی کثیر، ابراہیم نخعی، عطاء ابن رباح وغیرہ سلف صالحین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد اس سے وہ خوشخبری ہے جو مومن کو موت کے وقت فرشتے دیتے ہیں۔
جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ سچے پکے مومنوں کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، ہم دنیا و آخرت میں تمہارے کارساز و ولی ہیں، سنو تم جو چاہو گے جنت میں پاؤ گے، جو مانگو گے ملے گا، تم تو غفور الرحیم اللہ کے خاص مہمان ہوگے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی مطول حدیث میں ہے کہ مومن کی موت کے وقت نورانی سفید چہرے والے، پاک صاف اجلے سفید کپڑے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک روح چل، کشادگی، راحت، تر و تازگی، خوشبو اور بھلائی کی طرف چل، تیرے اس پالنہار کی طرف جو تجھ سے کبھی خفا نہیں ہونے کا۔ بس اس کی روح اس بشارت کو سن کر اس کے منہ سے اتنی آسانی سے اور شوق سے نکلتی ہے جیسے مشک کے منہ سے پانی کا کوئی قطرہ چھو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آخرت کی بشارت کا ذکر اس آیت لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ میں ہے، یعنی انہیں اس دن کی زبردست پریشانی بالکل ہی نہ گھبرائے گی، ادھر ادھر سے ان کے پاس فرشتے آئے ہوئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اسی دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ ایک آیت میں ہے یوم تری المؤمنین، جس دن آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیے گا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہوگا۔ لو تم خوشخبری سن لو کہ آج تمہیں وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی، جہاں کی رہائش ہمیشہ کی ہوگی۔ یہی زبردست کامیابی ہے، یہی پوری مقصد آوری ہے، زبردست کامیابی یہ ہے، مراد کا ملنا یہ ہے، گود کا بھرنا۔ عاجزی کے بیان میں، کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں، حدثنا شریک بن عبد اللہ حدثنا سلیمان بن بلال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا محمد بن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فإذا أحببته كنت سمعه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه۔ مجھ سے محمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن مخلد نے، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے، ان سے شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر نے، ان سے عطا نے، اور ان سے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ،
حج اور زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عین اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح حلولیہ یا اتحادیہ کہتے ہیں۔ یہ شرعی طور پر عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ جب میری عبادت میں غرق ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اور مرتبہ محبوبیت پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام حواس ظاہری اور باطنی شریعت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھ سے صرف وہی کام لیتا ہے جس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کوئی فعل بھی خلاف شریعت اس سے سرزد نہیں ہوتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم لوگ بھی ان سے محبت کرو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت زمین میں پیدا کر دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں تو جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتے ہیں، تم لوگ بھی اس سے بغض رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ آسمان والے لوگ اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں، پوری سرزمین میں اس کے لیے بغض پھیلا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام مالک اور امام ترمذی نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔
اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، بندے کو اپنے ہر عمل رضائے الہی کو اپنے ہر عمل میں رضائے الہی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رب راضی تے جگ راضی۔ اگر رضائے الہی نصیب ہو گئی تو ساری کائنات کی خوشیاں سمٹ کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گی، اور اگر اللہ تعالی ناراض ہو گئے تو ساری کائنات کی رضامندی اور خوشیاں کسی کام نہ آئیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط لکھا، جس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے میں اگر لوگ ناراض ہو گئے تو کوئی بات نہیں، لوگوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ راضی ہو کر لوگوں کو بھی تم سے راضی کر دیں گے، اور اگر تم نے لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کی فکر میں اللہ کو ناراض کر لیا تو لوگ کسی اور بات پر ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ تو پہلے ہی ناراض ہو چکے ہیں۔ لہذا اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں کہ لوگوں کی پسند ناپسند اللہ تعالی کی یہاں مقبولیت کی دلیل نہیں بن سکتی۔ البتہ اللہ کی پسند اور ناپسند کائنات میں مقبولیت یا عدم مقبولیت کا ذریعہ ضرور بن جایا کرتی ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا تمہیدی طور پر، اب ہم ذکر خیر شروع کرتے ہیں اس ذات گرامی کا جس کا نام نامی حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان میں سلسلے چشتیہ کا نشو و نما کیسے ہوا، پہلے اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ چشت خراسان کے ایک مشہور شہر کا نام ہے۔ وہاں کچھ بزرگان دین نے روحانی اصلاح و تربیت کا ایک بڑا مرکز قائم کیا، اس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، اور وہ نظام اس مقام کی نسبت سے چشتیہ سلسلہ کہلانے لگا۔ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شام کے رہنے والے تھے، اپنے وطن سے چل کر بغداد آئے اور حضرت خواجہ ممشاد علی دینوروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ خواجہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 298 ہجری مطابق 910 عیسوی میں ہوئی۔ وہ اپنے زمانے کے ایک بڑے بزرگ شخصیت تھے، دور دور سے عقیدت مند ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کا حال خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات الانس میں لکھا ہے کہ خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ اپنی خانقاہ کا دروازہ عموماً بند رکھا کرتے تھے۔ جب کوئی آتا تو پوچھتے کہ مسافر ہو یا مقیم، پھر فرماتے تھے اگر مقیم ہو تو اس خانقاہ میں آ جاؤ، اگر مسافر ہو تو یہ خانقاہ تمہاری جگہ نہیں، کیونکہ جب تم چند روز یہاں رہو گے اور مجھے تم سے انس اور محبت ہو جائے گا، اور پھر تم جانا چاہو گے تو مجھے اس سے تکلیف ہوگی اور مجھ میں فراق کی طاقت نہیں۔
جب خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں خانقاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ ابو اسحاق شامی۔ فرمایا آج سے لوگ تجھے ابو اسحاق چشتی کہہ کر پکاریں گے، اور چشت اور اس کے نواح کے لوگ تجھ سے ہدایت پائیں گے، اور ہر وہ شخص جو تیرے سلسلے ارادت میں داخل ہوگا اس کو قیامت تک چشتی کہہ کر پکاریں گے۔ ہندوستان میں سلسلے چشتیہ کا اجرا اور اس کی آمد، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل کچھ چشتی بزرگ ہندوستان میں تشریف لا چکے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چشتیہ سلسلے کو ہندوستان میں جاری کرنے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوا۔ وہ پرتھوی راج کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا مستقر بنا کر تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ میر خرد نے ان کو نائب رسول اللہ فی الہند لکھا ہے۔ ان دنوں اجمیر راجپوت سامراج کا مضبوط مرکز اور ہندوؤں کا مذہبی گڑھ تھا۔ دور دور سے ہندو اپنی مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے وہاں جمع ہوا کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں اجمیر کی مذہبی حیثیت پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے زبردست سیاسی اور مذہبی مرکز میں قیام کا فیصلہ نہ صرف خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عزائم کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ ان کی غیر معمولی خود اعتمادی کا بھی آئینہ دار ہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کی سماجی حالت حد درجہ تباہ تھی۔ ہر شخص نہ صرف اسیر امتیاز ماوتو تھا بلکہ ایک دوسرے سے برسر پیکار، اتحاد فکر و عمل کا کہیں دور دور نام نہ تھا۔ چھوت چھات نے مدنی زندگی کے سارے سرچشمے مسموم کر دیے تھے۔ زندگی کی ساری لذتیں اونچی ذات کے لوگوں کے لیے مخصوص تھیں۔ غریب عوام جن مصائب کے اندر مبتلا تھے ان کی دردناک تصویر ابو الریحان البیرونی، بہت بڑے مورخ اور سیاح گزرے ہیں، انہوں نے کتاب الہند میں پیش کی ہے۔ زندگی ان کے لیے بوجھ تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی ان لوگوں کے لیے بوجھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آدمی بنایا تھا لیکن اس کے بندوں نے انہیں جانوروں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوت چھات کے اس بھیانک ماحول میں اسلام کا نظریہ توحید عملی حیثیت سے پیش کیا اور بتایا کہ یہ صرف ایک تخیلی چیز نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک اصول ہے جس کو تسلیم کرنے کے بعد ذات پاک کی سب تفریق بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک زبردست دینی اور سماجی انقلاب کا اعلان تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بہت سادہ لیکن دلکش تھی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کا یہ بانی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک پھٹی ہوئی دوتہی میں لپٹا ہوا بیٹھا رہتا تھا۔ 5 مسقال سے زیادہ کی روٹی کبھی افطار میں میسر نہ آئی، لیکن نظر کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ جس کی طرف دیکھ لیتے معصیت کے سوت اس کی زندگی میں خشک ہو جایا کرتے تھے۔
رسالہ احوال پیران چشت میں لکھا ہے کہ نظر شیخ معین الدین برفاسق افتاد در زماں تائب شدے بعض گرد معصیتیں نگشتے. شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جس فاسق پر پڑ جاتی وہ تائب ہو جاتا، توبہ کرتا اور پھر کبھی گناہ کے پاس تک نہیں جاتا تھا. محمد غوری اور قطب الدین ایبک کی فتوحات کے بعد اجمیر کی سیاسی حیثیت اور اہمیت میں کمی آ گئی. سلطنت کا مرکز پہلے لاہور اور پھر دہلی کو منتقل ہو گیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس سیاسی تبدیلی سے متاثر ہوئے بغیر اجمیر ہی میں مقیم رہے اور جو شمع بعد مخالفت کے تیز و تند جھونکوں کے درمیان روشن کی تھی اس کو جلاتے رہے. انہوں نے صرف ایک عزیز مرید اور خلیفہ کو دہلی میں رہ کر سلسلے کی نشر و اشاعت پر متعین کر دیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے شمالی ہند میں چشتیہ سلسلے کو پھیلانے کی کوشش کی اور مدت العمر اپنے پیر و مرشد کے اصولوں پر سختی سے عامل اور کاربند رہے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں دو بزرگ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حمید الدین صوفی سوالی ناگوری رحمۃ اللہ علیہ. مؤخر الذکر نے ناگور میں قیام کر لیا تھا اور وہاں 1 بیگھہ زمین کی کاشت کر کر اپنی روزی روٹی حاصل کرتے تھے. ایک چادر کمر سے بنی رہتی تھی، دوسری جسم پر پڑی رہتی تھی اور بیوی کا یہ حال تھا کہ سر پر دوپٹہ تک نہ تھا. پیراہن کا دامن سر پر ڈال لیا کرتی تھیں. لیکن ان کی اس غریبی میں استغنا ایک عجیب شان تھی. دنیاوی جاہ و حشم کا ذکر کبھی ان کی مجلس میں نہیں سنا. ایک مرتبہ والی ناگور نے شاہ وقت کی جانب سے کچھ زمین اور نقد روپیہ پیش کیا اور قبول کرنے کی درخواست کی. آپ نے فرمایا میرا طریق امارت نہیں محبت ہے. ہمارے خواجگان میں سے کسی نے ایسی چیز قبول نہیں کی. 1 بیگھہ زمین جو میرے پاس ہے میرے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں اس ذات گرامی کے فیوز و برکات اور انوار سے اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فیضان ان کی قبر مبارک پر نازل ہو رہا ہے اور ان کی تعلیمات کی جو برکتیں ہیں، اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام سامعین کو اور قیامت تک پوری امت مسلمہ کو اس سے فیضیاب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.